السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم ہم پڑھ رہے تھے دعاؤں کی کتاب، اور اس میں قنوت وتر کی دعا آج پڑھنی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، دعا کا نمبر 121 ہے اور ٹاپک اس کا 32 ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے جن لوگوں کو ہدایت دی ہے ان میں مجھے بھی ہدایت دے، اور جن لوگوں کو تو نے عافیت دی ہے ان میں مجھے بھی عافیت دے، اور جن کا تو خود والی بنا ہے ان میں میرا بھی والی بن، اور تو نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے میرے لیے برکت فرما، اور جو فیصلے تو نے کیے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تجھے دشمنی ہو جائے وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو بہت برکت والا ہے اور بلند ہے۔ اچھا، دوسری بھی ایک دعا ہے جو دعائے قنوت ہم رات کو یعنی وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، وہ آگے ہم کریں گے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو یہ دعا بھی یاد کر لیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جن لوگوں کو ہدایت دی ان میں مجھے بھی ہدایت دے، یعنی جیسی ہدایت اور جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہدایت کا منبع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی سیدھی اور سچی راہ ہے، تو اسی راستے پہ اللہ مجھے بھی چلا دے جس طرح کہ تو نے لوگوں کو ہدایت دی، اور جن لوگوں کو تو نے عافیت دی ان میں مجھے بھی عافیت دے، ٹھیک ہے۔ عافیت کی دعا مانگنی بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت دے۔ اور ایک تو ہم خیر کی دعا مانگتے ہیں نا کہ ہر کام بھلائی کے ساتھ ہو جائے، پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے کام ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ہم عافیت نہیں پاتے۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ چین سکون کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے وہ کام ہو جائے۔ تو آپ بھی اگر اپنی زندگی میں یاد کریں تو ہماری زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہو تو جاتے ہیں خیر کے ساتھ، یعنی کہ مکمل ہو جاتے ہیں وقت میں بھی، اور چلے مال بھی پورا آ جاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے بعض اوقات گھر میں کوئی فنکشن کرنا ہے یا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تو بعض اوقات کام تو ہو جاتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی صلہ رحمی میں چیز رہ جاتی ہے، یا ان کے ساتھ تعلق میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کے ساتھ ساتھ عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ دعا یاد کریں اور رات کو اس کو پڑھیں تو شعوری طور پر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا جن کا تو خود والی بنا ہے ان میں میرا بھی والی بن، اور تو نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دے، یعنی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں عطا کریں تو اس میں برکت بھی ہو۔ برکت وہی ہے کہ کم وقت میں کم وسائل میں چیز پوری ہو جاتی ہے، کام پورا ہو جاتا ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، صلاحیتوں میں برکت ہوتی ہے، یعنی آپ کام مکمل کر لیتے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ تھکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کی چیزوں کی مدت بڑھ جاتی ہے اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں صدقات کرنے سے برکتیں آتی ہیں نا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں برکت ہو جاتی ہے، تو وہی مال جو فضول ضائع ہونا ہوتا ہے وہی ہمیں کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو برکت جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، مال چیزیں ہر چیز کو یعنی وہ ہمارے لیے کافی کر دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں ہمیں مصیبتیں جھیلنی نہ پڑیں، مال ہے، اولاد ہے، مختلف طرح کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت ہی عطا فرمائیں، اور جو فیصلے اللہ نے کیے ہیں ان کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں،
ٹھیک ہے، یعنی بعضوں کا، اور یہ فیصلے جو ہیں وہ تقدیر میں تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو ہمیں دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے. تو اس کو بھی شعوری طور پر مانگا کریں کہ یا اللہ جو فیصلے تو ہمارے حق میں کرے، یا یہ کہ ہم دعائے استخارہ پڑھتے ہیں پھر کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں تو یا اللہ ہمیں ان فیصلوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اور اللہ جو فیصلے کرتا ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یعنی جب اللہ تعالیٰ تقدیر میں کچھ لکھ دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، وہ نافذ ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے پھیر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اور جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تجھے دشمنی ہو جائے کبھی عزت نہیں پاتا. تو سبحان اللہ، اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے جوڑا جا رہا ہے نا، کہ ہم اللہ کی صفات کو پہچانیں اور اس کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہمارا قائم ہو جائے. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر جب اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے نا، تو انسان کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا، وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اے ہمارے پروردگار تو بہت برکت والا ہے اور بلند ہے. اب ایک دفعہ پھر اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من وعلیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. اگلی دعا پڑھتے ہیں. دعا نمبر 122 ہے اور یہی قنوت وتر ہی کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، کہ یا اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو اور ہم تیری رضا میں ہی رہیں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی ناراضی ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں ہم پر تو بھی ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دیں تو پھر بھی ہم بچ کر نہیں جا سکتے، بلکہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے. اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں کے میں جو شر ہوتا ہے ہمارے لیے اس سے محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب اور ناراضی سے محفوظ رکھیں. میں تیری پوری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. اور اینڈ والی دعا پڑھ لیتے ہیں. 123 نمبر ہے. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونؤمن بک ونخضع لک ونخلع من یکفرک. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز اور سجدہ ادا کرتے ہیں، تیری ہی طرف کوشش اور جلدی کرتے ہیں، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. تیرا عذاب یقیناً کافروں کو ملنے والا ہے. اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تجھ سے کفر نہیں کرتے اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیرے سامنے عاجز ہوتے ہیں، اور جو تجھ سے کفر کرے ہم اس سے تعلق ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قنوت وتر کی دعائیں ہیں یہ، دراصل یعنی وتر میں پڑھی جاتی ہیں، اور وتر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، اور ہمیں بھی جو ہے اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر کبھی یہ نماز ہم سے رہ جائے تو فرض کی طرح اس کو بعد میں مکمل کر دینا چاہیے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی
عادت میں آتا ہے کہ اگر کبھی رات میں یہ نماز رہ جاتی تو وہ اس کو فجر کی سنتوں سے پہلے ہی ادا کر لیتی تھیں. ٹھیک ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ہم تہجد کے وقت نوافل تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک رکعت کے ساتھ اپنی نماز کو وتر نہیں بنایا ہوتا، تو ہم کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں یا نیند آ جاتی ہے اور اتنے میں ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس نماز کو ضرور پڑھ لیا جائے کیونکہ یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے پھر اگلا دن شروع ہو جائے گا تو اگلے دن کے وتر رات میں پڑھے جائیں گے، تو اسی دن میں اس کو مکمل کر لیا جائے. اور یہاں پر جو ہے وہ 3 دعائیں اسی لیے سکھائی گئی ہیں کہ انسان یہ دعائیں اس وقت پڑھ لے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہی دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی روایات میں کچھ دعائیں آتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کے طور پر پڑھتے تھے، یعنی دشمنوں پر بددعا کے طور پر. خاص طور پر جب مسلمان مسلسل کسی مصیبت اور مشکل میں ہوں، جیسے پچھلے دنوں میں جب غزہ کے معاملات تھے تو آپ دیکھتے ہیں مختلف مساجد اور مسلوں میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی تھی، سم ٹائمز فجر کے بعد یا سم ٹائمز ایسے اوقات میں جب لوگ مساجد میں ضرور حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب دوسری کتاب کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.